السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے اسلام کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، لغوی معنی اسلام کا ہے۔ لفظ اسلام لغوی اعتبار سے سلم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی اطاعت اور امن دونوں کے ہوتے ہیں۔ ایسا در حقیقت عربی زبان میں اعراب کی نہایت حساس استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں اردو و فارسی کے برعکس اعراب کی معمولی رد و بدل سے معنی میں نہایت فرق آ جاتا ہے۔ اصل لفظ جس سے اسلام کا لفظ ماخوذ ہے، یعنی سلم، سین پر زبر اور یا پھر زیر لگا کر دو انداز میں پڑھا جاتا ہے، یعنی سلم اور سلم۔ سلم جس کے معنی امن و سلامتی کے آتے ہیں، اور سلم جس کے معنی اطاعت، داخل ہو جانے اور بندگی کے آتے ہیں۔ قرآنی حوالہ یہ ہے، اسلام کا ماخوذ سلم اپنے امن و صلح کے معنوں میں قرآن کی سورہ انفال کی آیت 61 میں ان الفاظ میں آیا ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر جھکے وہ صلح یعنی امن کی طرف، تو تم بھی جھک جاؤ اس کی طرف اور بھروسہ کرو اللہ پر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سلم کا لفظ اپنی اطاعت کے معنوں میں قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت 208 نمبر میں ان الفاظ میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والاؤ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیارے بھائیوں، اسلام ایک توحیدی مذہب ہے جو اللہ کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی گئی آخری الہامی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات پر قائم ہے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی اسلام اور مسلم نظریے کے مطابق گزشتہ ادیان کی اصلاح کا آغاز 610 عیسوی تا 632 عیسوی تک 23 سال پر محیط عرصے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے اترنے والے الہام قرآن سے ہوتا ہے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور اسی زبان میں دنیا کی کل آبادی کا کوئی 24% حصہ، یعنی لگ بھگ 1.6 تا 1.8 ارب افراد اس کو پڑھتے ہیں۔ ان میں مختلف ذرائع کے مطابق قریباً 20 تا 30 کروڑ ہی وہ ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، جبکہ 70 تا 80 کروڑ غیر عرب یا عجمی ہیں جن کی مادری زبان عربی کے سوا کوئی اور ہوتی ہے۔ متعدد شخصی ماخذ سے اپنی موجودہ شکل میں آنے والی دیگر الہامی کتابوں کے برعکس بوسیلہ وحی فرد واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے ادا ہو کر لکھی جانے والی کتاب اور اس کتاب پر عمل پیرا ہونے کی رہنمائی فراہم کرنے والی شریعت ہی دو ایسے وسائل ہیں جن کو اسلام کی معلومات کا منبع قرار دیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اسلام عیسائیت کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے، جس کے پیروکاروں کا تخمینہ تعداد 1.9 بلین افراد یا زمین کی آبادی کا تقریباً 1/4 ہے۔ اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا بڑا مذہب ہے، اور پیو ریسرچ سینٹر کی طرف سے توقع ہے کہ 21ویں صدی کے آخر تک یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ 49 ممالک میں مسلمانوں کی آبادی کی اکثریت ہے۔ پیارے بھائیوں، زیادہ تر مسلمان
دو فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں جن میں اہل سنت والجماعت 85 سے لے کر 90% ہے اور اہل تشیع 10% سے 15% تک ہے۔ تقریباً 13% مسلمان انڈونیشیا میں رہتے ہیں جو سب سے بڑا مسلم اکثریت ملک ہے۔ 31% مسلمان جنوبی ایشیا میں رہتے ہیں۔ یہ دنیا میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد والا خطہ ہے۔ 20% مسلمان مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں رہتے ہیں جہاں یہ غالب مذہب ہے، اور 15% سب صحارا افریقہ میں، امریکہ، قفقاز، وسطی ایشیا، چین، یورپ، جنوب مشرقی ایشیا، فلپائن اور روس میں بھی بڑی مسلم کمیونٹیاں آباد ہے۔ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا بڑا مذہب ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔